ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے. بولٹن مارکیٹ نظر آتش زنی کا واقعہ ہوا تھا. شوکت ترین صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے. ہم نے ایک بہترین وہاں پر ایک جو نقصان کے ازالے کا پیکج 3 ارب کا دے کے ایک ایک تاجر اور دکاندار کو نہ سے مطمئن کیا. اس کا جو سامان جلا تھا اسے ازالہ کیا, اس کا نقصان پورا کیا, اس کی دکان اس کی مارکیٹ کو بنایا, ریپیئر کیا اور دوبارہ وہاں کاروبار شروع ہوا. مجھے بتائیے کیا آباد کو بلا کے وزیر اعلیٰ صاحب نے یا مرتضی وہاب نے بلا کے کہ آباد کے ساتھ بیٹھ کر کوئی میٹنگ کی, ساری بینکوں کے کنسورشیم کو بلا کے کوئی میٹنگ کی کہ بھئی یہ کیسے بنے گا, کوئی ایس بی سی اے کے جو آپ کے انجینئرز ہیں ان کو بلا کے کہ یہ کتنی مخدوش ہے گی, گرنے کے بعد کیسے بنے گی, اس کی کوئی آپ نے اس وقت تو آپ کو وہ میٹنگ کرنی چاہیے اور آپ 24 گھنٹے کے بعد پہنچ رہے ہیں. آپ کو اگر کامران ٹیسوری گورنر سندھ وہاں پوری رات نہ رکتے تو قوم کار کو, کمانڈر کراچی نیوی کو رات کو 1:30 بجے شاید کوئی اور نہیں اٹھا سکتا تھا. انہوں نے انہیں جگایا اور ان سے کہا کہ یہ التجا ہے ہماری کہ گل پلازا کو بچائیں. تو رات کو جو 20 لوگ جو ہے وہ زندہ باہر آئے, وہ اس حصے کی آگ بجھی تو وہ لوگ باہر آئے. کے پی ٹی کے باؤزرز آئیں, کے پی ٹی کی سنورگل آئی, نیوی کی سنورگل آئی, نیوی کی سنورگل کے ساتھ فوم آیا. صرف پانی سے یہ آگ نہیں بجھتی اسپیکر صاحب, یہ آگ اب گل پلازا میں نہیں, ہمارے دلوں میں ہے, کراچی کے ہر شہری کے دل میں ہے اور یہ دل سے نکلی. ابھی یہ آگ کراچی کے علاقوں میں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن یہ کراچی کے چپے چپے میں لگی ہوئی ہے. اگر آپ کی بینائی ہے, آپ کی بصیرت ہے تو آپ دیکھیں گے, اگر آپ کی چشم بینا نہیں ہے تو آپ نہیں دیکھیں گے. اور اللہ نہ کرے وی اگین بی کاٹ انویئرز, پھر ایک حادثہ ہوگا, پھر اچانک جو ہے وہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. کسی پہ ڈال دیں. گزشتہ 18 سالوں سے بلا شرکت غیر حکمرانی ایک پارٹی کے پاس ہے جس کے پاس کراچی کا مینڈیٹ نہیں, دہی سندھ کا مینڈیٹ ہے, پھر بھی ہر شہری کی تقدیر کا فیصلہ وہ کر رہے ہیں. یہ کیسی جمہوریت ہے, یہ کیسی ڈیموکریسی اسپیکر صاحب. کسی شہر کو کالونی بنایا جائے, یہ جنگل سے بھی بدترین حالات ہیں. ایس او ایس کال ہے, اس کا نوٹس لیں, گل پلازا کی آگ بجھائیں, تحقیقات کریں, اعلیٰ سطحی جوڈیشل تحقیقاتی کمیشن بنائے, تنظیم انجمنوں تاجر انجمنوں کے ساتھ بیٹھ کے ایس او پیز بنائے, اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو فعال بنائے, پیکج کا مناسب انتظام کریں اور کراچی چیمبر آف کامرس کو, تنظیموں کو بورڈ پر لے کر جو ریپیئر کا کام ہے, دوبارہ مارکیٹ کو بنانے کا, عمارت کو, اور جو نقصان کا ازالہ کر رہا ہے اس کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس اور جو متعلقہ یہ جو تنظیم ہے ان کو جو ہے اپنے ساتھ ملائیں. سول ڈیفنس کے محکمے کو فعال کرے. کہاں پر ہے ریسکیو کے لیے کوئی سول ڈیفنس کا محکمہ نہیں ہے, اسے فعال کریں اسپیکر صاحب. اس کے لیے جو ہے آپ اپنی کوششیں کریں. سو موٹو نوٹس لے, اس میں ہمیں یہ موو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مجھے اچھا لگتا اگر یہ بحث یہاں شروع ہوتی, ہم آتے اور ہم اس میں حصہ لیتے, لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے, اللہ کرے اب ہم کراچی کو اپنی قومی پالیسیوں میں ترجیح دیں. وہ واحد قومی شہر ہے, کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا. پہلے یہ تھا کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے, اب یہ ہے کہ کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا. کراچی بچاؤ مہم ایم کے ایم نے خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں ہم نے شروع کی ہے. ہم اس کے لیے گلی گلی محلے میں لے جا رہے ہیں, سیاسی جماعتوں سے مل رہے ہیں, مذہبی جماعتوں سے مل رہے ہیں, اسٹیک ہولڈرز مختلف شعبوں کے لوگوں سے ملاقات ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ آواز بلند ہو کہ آواز اٹھاؤ کراچی بچاؤ, آواز اٹھاؤ کراچی بچاؤ, آواز اٹھاؤ, آواز اٹھاؤ, آواز اٹھاؤ. تو یہ نعرہ گلی گلی میں گونج رہا ہے. اس سے پہلے کہ یہ آگ ہر گلی تک چلی جائے, بشرا زیدی کے واقعے کو یاد رکھیں. 85 میں پھر ایک قومی کمیشن بنا تھا. آزاد کشمیر میں 10,000 لوگ بیٹھے تھے تو پوری وفاقی کابینہ وہاں جا کے سڑک پر بیٹھ گئی ان کے ساتھ. ان کا ایک ایک مطالبہ تسلیم کیا کہ آپ کراچی کو بھی دھکیلنا چاہتے ہیں اس نہج پر, تو وہاں 10,000 نہیں 10 لاکھ لوگ بیٹھیں گے پھر شاہراہ فیصل پر. اسپیکر صاحب لاوا پکڑا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا. جب ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملے تھے پچھلی مرتبہ تو آپ کی حکومت کے اپنے وزیر احسن اقبال نے کہا یہ ساری باتیں صحیح کر رہے ہیں, اور میں آپ کو انتباہ دیتا ہوں, احسن اقبال صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب لاوا پکڑا ہے, پھٹا تو
تو ہم سب irrelevant ہو جائیں گے. تو آج فیصلہ کرنا ہے now or never, irrelevant ہونا ہے یا relevant رہنا ہے, ملک بچانا ہے یا. بہت شکریہ اسپیکر صاحب, تھینک یو سو مچ. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ صاحب, ڈسپلن ہونا چاہیے ہاؤس میں, ہاؤس کا تقدس ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, فاروق ستار اظہار خیال کر رہے تھے. اگر آپ کی چشم بینا نہیں ہے تو آپ نہیں دیکھیں گے, اور اللہ نہ کرے وی اگین بی کاٹ انویز, پھر ایک حادثہ ہوگا, پھر اچانک جو ہے وہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. کسی پہ ڈال دیں, کسی پہ ڈال دیں. گزشتہ 18 سالوں سے بلا شرکت غیر حکمرانی ایک پارٹی کے پاس ہے, جس کے پاس کراچی کا مینڈیٹ نہیں, دہی سندھ کا مینڈیٹ ہے, پھر بھی ہر شہری کی تقدیر کا فیصلہ وہ کر رہے ہیں. یہ کیسی جمہوریت ہے, یہ کیسی ڈیموکریسی اسپیکر صاحب؟ کسی شہر کو کالونی بنایا جائے, یہ جنگل سے بھی بدترین حالات ہیں. SOS کال ہے, اس کا نوٹس لیں, گل پلازا کی آگ بجھائیں, تحقیقات کریں, اعلیٰ سطحی جوڈیشل تحقیقاتی کمیشن بنائے, تنظیم انجمنوں تاجر انجمنوں کے ساتھ بیٹھ کے SOPs بنائیں, اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو فعال بنائیں, پیکیج کا مناسب انتظام کریں, اور کراچی چیمبر آف کامرس کو تنظیموں کو بورڈ پر لے کر جو ریپیئر کا کام ہے, دوبارہ مارکیٹ کو بنانے کا, عمارت کو, اور جو نقصان کا ازالہ کر رہا ہے, اس کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس اور جو متعلقہ یہ جو تنظیمیں ان کو جو ہے اپنے ساتھ ملائیں. سول ڈیفنس کے محکمے کو فعال کرے, کہاں پر ہے؟ ریسکیو کے لیے کوئی سول ڈیفنس کا محکمہ نہیں ہے, اسے فعال کریں اسپیکر صاحب. اس کے لیے جو ہے آپ اپنی کوششیں کریں. سو موٹو نوٹس لے, اس میں ہمیں یہ موو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مجھے اچھا لگتا اگر یہ بحث یہاں شروع ہوتی, ہم آتے اور ہم اس میں حصہ لیتے, لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے, اللہ کرے اب ہم کراچی کو اپنی قومی پالیسیوں میں ترجیح دیں. وہ واحد قومی شہر ہے, کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا. پہلے یہ تھا کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے, اب یہ ہے کہ کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا. کراچی بچاؤ مہم MKM نے خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں ہم نے شروع کی ہے. ہم اس کے لیے گلی گلی محلے میں لے جا رہے ہیں, سیاسی جماعتوں سے مل رہے ہیں, مذہبی جماعتوں سے مل رہے ہیں, اسٹیک ہولڈرز مختلف شعبوں کے لوگوں سے ملاقات ہم کر رہے ہیں, تاکہ یہ آواز بلند ہو کہ آواز اٹھاؤ کراچی بچاؤ, آواز اٹھاؤ کراچی بچاؤ, آواز اٹھاؤ, آواز اٹھاؤ, آواز اٹھاؤ. تو یہ نعرہ گلی گلی میں گونج رہا ہے. اس سے پہلے کہ یہ آگ ہر گلی تک چلی جائے, بشرا زیدی کے واقعے کو یاد رکھیں. 85 میں پھر ایک قومی کمیشن بنا تھا. آزاد کشمیر میں 10,000 لوگ بیٹھے تھے, تو پوری وفاقی کابینہ وہاں جا کے سڑک پر بیٹھ گئی ان کے ساتھ, ان کا ایک ایک مطالبہ تسلیم کیا کہ آپ کراچی کو بھی دھکیلنا چاہتے ہیں اس نہج پر, تو وہاں 10,000 نہیں 10 لاکھ لوگ بیٹھیں گے پھر شاہراہ فیصل پر. اسپیکر صاحب لاوا پکڑا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا. جب ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملے تھے پچھلی مرتبہ, تو آپ کی حکومت کے اپنے وزیر احسن اقبال نے کہا یہ ساری باتیں صحیح کر رہے ہیں, اور میں آپ کو انتباہ دیتا ہوں, احسن اقبال صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب لاوا پکڑا ہے, پھٹا تو ہم سب irrelevant ہو جائیں گے. تو آج فیصلہ کرنا ہے now or never, irrelevant ہونا ہے یا relevant رہنا ہے, ملک بچانا ہے یا. بہت شکریہ اسپیکر صاحب, تھینک یو سو مچ.